الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المعین المبین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و داتا ہم غریبوں کے غم گسار نائب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد ربیع الفدا سید عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ اصال ثواب کی غرض سے محفل کا اہتمام ہوا ہے، دعا کرے رب قدیر اس محفل پاک کو قبول فرمائے اور مرحوم و مغفور کی اللہ بے شمار مغفرت عطا فرمائے اور کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ علامہ شمیل صاحب سے اس کے بعد شمیل فیضی نوشاد فیضی اور اس کے بعد آپ ماسٹر جاوید صاحب سے سماعت کیا ہے، آپ نے اسلام صاحب کی تشریف فرما ہے۔ پہلی بار آپ کی دیار محبت میں بھی حاضر آیا ہوں۔ اکثر لوگ مجھے بھی شاید جانتے ہوں گے، جامع مسجد میں اگر جاتے ہوں گے تو جمعہ کے روز شاید دیکھے ہوں گے۔ تقریباً 8-9 سال تو ہو ہی گیا مجھے تو بعض میں جائے ہوئے مدرسہ اسلامیہ، لیکن پہلی بار میں آیا ہوں۔ آپ کے اطراف میں شاید کوئی گاؤں ہوگا جہاں میں نہ پہنچا ہوں گا، آپ لوگوں کی محبت ہے، بہرحال میں حاضر آیا ہوں۔ لیکن آج ایسے وقت میں کھڑا ہوا ہوں کہ میں کبھی کھڑے ہو کے تقریر نہیں کرتا ہوں سوائے جمعہ کی، کیونکہ جمعے میں کم وقت کی تقریر ہوتی ہے، 15 سے 20 منٹ، اس لیے کھڑے ہو کے آدمی بولتا ہے اور دوسری جگہ بیٹھ ہی کے بولتا ہوں۔ لیکن پھر بھی میں کھڑا ہو کیوں بول رہا ہوں اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ میرے ساتھی محترم، یہ میرے ساتھی بھی حضرت علامہ مولانا امجد رضا نورانی، یہ ہمارے ساتھی بھی ہیں، اچھی تقریر ہوتی ہے الحمدللہ۔ آپ سماعت کریں، مجھے تو آپ جب چاہیں گے گوپال گنج جمعہ کو پہنچے اور میری تقریر آپ سن سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ میں آیا ہوں یہاں پر، حاضر آیا پہلی بار، اس لیے دین کی باتیں کچھ سیکھنے اور سکھانے کی غرض سے میں ہمیشہ کوشاں رہتا ہوں کہ میرے ذریعے اگر کوئی ایک بات بھی سیکھ لیتا ہے تو اللہ اس کے ذریعے سے پروگرام کو بھی قبول فرما لیتا ہے اور مرحوم کی مغفرت بھی فرما دیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد اور شیوا بھی یہی ہونی چاہیے۔ پروگرام کرانے کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ صرف اور صرف ہم اس لیے کرائیں کہ یہاں پر ایصال ثواب پہنچ جائے، کیونکہ پروگرام کرانے کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم دین کی باتیں سیکھ لیں۔ اس لیے کہ اب آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ آپ مدرسہ جائیں پڑھنے کے لیے، بھائی وقت نہیں ہے مدرسہ جانے کا، اور جب مدرسہ جا نہیں سکتے ہیں تو دین سیکھیں گے کہاں سے؟ دو ہی جگہ ہے، یا تو جمعہ کے دن امام صاحب کی تقریر سن کر اور یا میلاد میں علماء کی تقریر سن کر، یہی تو راستے ہیں۔ لیکن دونوں کا حال بڑا بحال ہے۔ جمعہ کے دن لوگ پہنچتے ہیں خطبہ کے وقت اور میلاد میں لوگ پہنچتے ہیں خرما کے وقت، تو پھر نہ ہم سن پاتے ہیں نہ ہمارا علم بڑھ پاتا ہے۔ اور یاد رکھیے بغیر علم کے کوئی بھی عبادت یقیناً کامل ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ جب تک علم نہ ہوگا تب تک کما حق کوئی اللہ کی بندگی کر ہی نہیں سکتا۔ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ علم ہی جب نہیں تم میں تو عمل کیا ہوگا، جس خیابہ میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا۔ ضروری ہے پہلے علم کا ہونا، اور علم ہونے کے لیے ضروری ہے پہلے ہم اس جگہ پہ بیٹھے جہاں سے علم کی شمع روشن ہوا کرتی ہے، اور وہ میلاد پاک کا جلسہ ہے۔ اور اس میں اکثر وقت نعت خوانی اگر ہو رہی ہے تو لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب تقریر ہوتی ہے تو لوگوں کا رجحان یہ ہوتا ہے کہ چلیے تھوڑا خیری کھا کے آ جائے، تو یہ تو خیر میلاد ہے تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ میں اسی لیے اپنا وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے کھڑے ہو کر بول رہا ہوں تاکہ کم وقت میں بول سکوں، اور اس کے بعد ان کی مشکل سے 20 یا 25 منٹ میں آپ کے سامنے رہوں گا، اور آدھا سے 35 منٹ تک ان کی تقریر ہوگی، اور 10 بجے تک میں سوچ رہا ہوں پروگرام ختم ہو جائے۔ اس لیے بھی کہ طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ ہے، چشم جو بوند ہی کافی ہے، در اثر کرے گا۔
بہت زیادہ لمبی تقریر یا لمبا پروگرام ہونے کا مقصد اگر کچھ حاصل نہ ہو، پوری رات تقریر سنتے رہے اور فجر کی نماز نہ پڑھے تو کوئی فرق نہیں پڑا اپنی تقریر سننے یا کوئی سمجھنے میں۔ عمل کا دائرہ یہ ہونی چاہیے کہ ہماری زبان سے نکلے اور آپ کے دل تک وہ باتیں پہنچ جائیں۔ بہرحال جس موضوع پر میں نے آیت پڑھی ہے اس تعلق سے اعلیٰ حضرت کا 2-3 شعر میں پڑھوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے۔ شعر بہت بھاری ہوتا ہے لیکن بس اتنا سمجھیے کہ یہ عشق میں شعر لکھے گئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ لحد منے قبر، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اور جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، چاروں یار سے محبت کرنے والے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، جنا بنے گی، جنت بنے گی، جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے، جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے، اور رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ میں نے آیت کریمہ پیش کی ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت، آپ جہاں بھی رہو گے موت آپ کو پالے گی، اچک لے گی، آپ سے ملاقات کر لے گی۔ دنیا کی جس گوشے میں جس خطے میں آپ رہیں، موت کے وقت آپ اس جگہ پہنچ جائیں گے جہاں آپ کی موت آنی ہے۔ بڑا مشہور ہے نا کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں وہ شخص آیا تھا اور بڑی کڑی نظروں سے دیکھا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کون شخص ہے؟ یہ ملک الموت ہے، اور کڑی نظروں سے اس لیے دیکھا کہ تھوڑی دیر میں تمہاری روح قبض کرنے والا ہے۔ کہا یا نبی اللہ آپ کی حکومت تو ہواؤں پر بھی ہے، آپ ذرا حکم فرما دے کہ یہ مجھے ہندوستان کے ریگستان میں پہنچا دے۔ سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا، ہواؤں نے ہندوستان کے ریگستان میں پہنچا دیا، اور جو ہی وہ ریگستان میں پہنچا ہے سامنے اسی شخص کو دیکھا ہے جو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں دیکھا تھا۔ حیران ہوا، آپ کیسے؟ کہا کہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں ملک الموت ہوں۔ میں حیران تھا کہ تمہاری روح نکالنے کا حکم ہو رہا ہے کہ تھوڑی دیر میں نکالنا ہے، اور تم فلسطین بیت المقدس میں سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہو۔ میں حیران تھا کہ یا اللہ روح نکالنے کا حکم ہندوستان کے ریگستان میں ہو رہا ہے اور یہ ابھی فلسطین میں ہے، وہاں پہنچے گا کیسے؟ لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، جہاں تمہیں مرنا ہے تم نے خود آرزو کر کے نبی سے دعا کی ہے، اور تم وہاں پہنچ گئے ہو جہاں تمہاری موت آتی ہے۔ پتہ چلا کہ دنیا کے جس گوشے میں جس خطے میں آپ رہیں موت ضرور آ کے رہے گی۔ اب یہ سب کچھ سمجھتے ہوئے کہ ہمیں موت آئے گی، پھر بھی ہم گناہوں سے باز نہیں آتے، پھر بھی ہمیں خیال نہیں آتا کہ ہمیں اچھائیوں کی طرف اب تو مائل ہو جائیں۔ حالانکہ کسی کو معلوم نہیں ہے نا کہ ہم بیٹھے ہیں پھر کھڑا ہو پائیں گے نہیں، کسی کو معلوم ہے؟ میں کھڑا ہوں، میں بیٹھ پاؤں گا یا نہیں مجھے معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے، تو پھر کب سے موت کی تیاری کرے؟ ایک شخص نے کہا کہ حضور، ایک شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضور کوئی اچھا دن بتائیے، ہم نماز شروع کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ شروع کرتے ہیں نماز، تلوار سے شروع کر دیں گے۔ انہوں نے کہا سب سے بہتر دن یہ ہے کہ موت کے 1 دن پہلے شروع کر دو، کم سے کم نمازی تو کہلاؤ گے۔ حضور کیسی بات کر دی آپ نے، آپ ایسا دن بتا رہے ہیں کہ موت سے 1 دن پہلے، کس کو معلوم ہے کہ موت کب آنی ہے؟ کہا اسی لیے تو ہم اللہ والے ہر وقت اللہ کی بندگی کرتے ہیں کہ جب بھی آئے ہم اللہ کی بندگی میں رہے، اس کی عبادت میں رہے، ملک الموت
बंदगी करते हुए मिल जाएगा। ये कब होगा? जब ये हमारे ख्याल में, हमारे दिल में खुदा का खौफ बसेगा तब होगा। और सिर्फ कहने के लिए खौफ नहीं, ज़बानी तो हर कोई कहता है कि आप भी तो डरते हैं खुदा से, हम भी डरते हैं। किसी से कुछ समझाइए ना तो वो जुमला ये जरूर बोल देगा कि आप भी समझते हैं, हम खुदा से नहीं डरते हैं। लेकिन ये ज़बानी दावे हैं। सही तौर पर खुदा से डरने का एहसास कैसे हो सकता है? हम लोग सब बैठे हैं, अचानक शेर आ जाए, क्या करेंगे सब लोग? और जो उस वक्त हालत होगी, जान बचाने की जो कैफियत होगी, जो दिल में डर पैदा होगा, यकीन जानिए सही मानों में डर उसे कहते हैं। अगर ये ख्याल रब के ताल्लुक से हो जाए कि कोई देखे न देखे, गुनाह हम करते जा रहे हैं, लेकिन मेरा रब तो देख रहा है, मेरा रब तो मुझे देख रहा है। और कुरान अजीम में है कि रब के सामने हाजिर होना है। वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। और वो जो रब के हुजूर खड़े होने से डर गया और अपनी नफसानी ख्वाहिशों से बाज रहा, उसका ठिकाना जन्नत है। अब जब कुरान ने कह दिया कि उसका ठिकाना जन्नत है तो फिर जन्नत है। दो चीजें सबसे अहम है इसमें। एक ये कि आदमी को ख्याल आ जाए कि रब से डरना, रब के सामने हमें अपने अमाल का हिसाब देना है। कुरान अज़ीम ने कहा फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जिसने जर्रा बराबर भी भलाई की है ना, कल मैदान महशर में उसे भी देखेगा। और जिसने जर्रा बराबर बुराई की है, मैदान महशर में उसे भी देखेगा। और उसे पता चलेगा कि हम क्या करके आए हैं दुनिया में। ये दुनिया नाम है इम्तिहान का, मुसाफिर खाने का। जैसा हम कर गए दुनिया में, मैदान महशर में वैसा ही अमल पाएंगे, वैसा ही जज़ा पाएंगे। अब ये सबसे पहली चीज है कि डर दिल में आ जाए कि खुदा के सामने खड़ा होना है। अब बुखारी शरीफ में बड़ी मशहूर हदीस है, एक शख्स जब मरने लगा ना तो अपने बच्चों को वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे जिस्म को जला देना। हाँ मोमिन, लेकिन उसने वसीयत की कि मेरे जिस्म को जला देना, दफनाना बस। और जब मैं जल जाऊं तो मेरी आधी राख को हवा में उड़ा देना और आधे को दरिया में बहा देना। वसीयत पर अमल करना वाजिब होता है। बच्चों ने मरने के बाद बाप की वसीयत के मुताबिक ऐसा ही किया, मरने के बाद उसे जला दिया और उसके आधे राख को हवा में उड़ा दिया और आधे को दरिया में बहा दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फौरन उसके जिस्म के ज़र्रात को जमा किया और उसके बाद उससे पूछा कि मेरे बंदे तुमने ऐसा क्यों किया? तो जानते उसने क्या जवाब दिया? कहा रब्बे कदीर, मैं अपनी नाक़िस अक्ल, मैं अपनी छोटी अक्ल से ये समझता था कि मेरे जिस्म के ज़र्रात इस तरह बिखर जाएंगे तो तेरी बारगाह में मैं हाजिरी से बच जाऊंगा। क्या जवाब दूंगा, क्या पूछने के तेरी बारगाह में मैं हाजिर होऊंगा, हाजिरी से बच जाऊंगा, इसी डर से मैंने ऐसा किया है। तो रब की रहमत जोश में आएगी और रब फरमाएगा जा मेरे बंदे, तेरे इसी डर और खौफ की वजह से मैंने तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दी और मैंने तुझे बख्श दिया है। सोचिए आप, ये बुखारी शरीफ की हदीस है कि सरकार फरमाते हैं कि उस शख्स को अल्लाह ने सिर्फ इस बुनियाद पर बख्श दिया तो उसने कहा कि रब्बे कदीर, तेरे खौफ की वजह से कि तेरी बारगाह में मैं हाजिर कैसे होऊंगा। अगर ये ख्याल रहे ना कि रब के सामने हाजिर होना है, बंदा हर गुनाह से बाज रहेगा। अल्लाह का करम तो देखिए, बंद कोठरी में कोई गुनाह कर रहा है, अगर वो लोगों को पता चल जाए तो मुंह दिखाने के काबिल कोई रहेगा। लेकिन अल्लाह का करम तो है कि बंद कोठरी में हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल में क्या देख रहे हैं, लोगों के साथ क्या मामला कर रहे हैं, अल्लाह दूसरे पर जाहिर नहीं फरमाता, अल्लाह जानता है। अपनी उम्मतों में क्या होता था, कोई गुनाह करे दरवाजे पर लिख दिया जाता था कि इसने गुनाह किया है, ज़िना किया है, फला गुनाह किया है, पूरी दुनिया जान जाती, पूरे लोग जान जाते, बेइज्जती होती, ये गुनहगार है, गुनहगार है, खताकार है, आसमान से अज़ाब आएगा इस पर। लेकिन सरकार के सदक़े में आज देखिए कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को जाहिर नहीं फरमाता।
اور سوچیے کہ چند لوگوں کے سامنے نہ ہماری بے عزتی ہوتی ہے. اگر بھائی کوئی جان جائے کہ میں نے فلاں غلطی کی ہے تو کتنے لوگوں کے سامنے بے عزتی ہوتی ہے؟ چند لوگوں کے سامنے. لیکن آخرت کے بارے میں کیا خیال ہے میدان محشر کے تعلق سے کہ وہاں کیا حال ہوگا؟ ایک شخص نے حضور کے پاس گیا، کہا حضور خدا کا خوف ہمارے سینے میں کیسے آ جائے، اس کے لیے کوئی مجھے راستہ بتا دیجیے، طریقہ بتا دیجیے. آپ لوگ بڑا خدا سے ڈرتے ہیں، برائیوں سے بچے رہتے ہیں، اچھائی کی طرف مائل ہوتے ہیں، مجھے ذرا طریقہ بتا دیجیے کہ میرے دل میں خدا کا خوف آئے گا کیسے. بزرگ نے کہا کہ ایسا کرو، میرا ایک کام کر دو. کہا کہ بتایا جائے، میرا کام کر کے آ جاؤ گے تو میں طریقہ بتا دوں گا کہ خدا سے ڈرا کیسے جاتا ہے. کہا کام کیا حضور؟ کہا کہ بازار کے دوسری جانب جو ہے نا میرے ایک ساتھی رہتے ہیں، ایک پیالہ دودھ ان کے پاس لے کے چلے جاؤ، پہنچا کے آؤ، میں تمہیں بتا دوں گا کہ خدا کا خوف تمہارے دل میں آئے گا کیسے اور ڈرنا کیسے چاہیے. اور سنیے گے. کہا کہ ٹھیک ہے پہنچا دوں گا، اس میں کون سی بڑی بات ہے. کہا یہ بتاؤ تم گناہوں سے بچ کیسے نہیں پاتے ہو. کہا کہ حضور اتنی رنگینیاں ہیں دنیا میں، اتنی رعنائیاں ہیں، بازار جاتے ہیں تو اتنی بے پردگی ہے کہ چاہ کر بھی ہماری نگاہیں خطا کر جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ اتنے زیادہ ہے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے اس میں پڑ جاتے ہیں، نگاہیں محفوظ نہیں رہ جاتی. کہا ٹھیک ہے بس میں سمجھ گیا، تم جاؤ بازار کے دوسرے طرف میرے ساتھی ایک پیالی دودھ لے کے پہنچا دو، بس شرط یہ ہے کہ اس میں سے ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرنا چاہیے، کیونکہ اگر ایک قطرہ بھی زمین پر گرے گا تو میں ایک آدمی ساتھ لگا دیتا ہوں، جہاں گرے گا وہاں وہ جوتے نکال کر تمہیں مارے گا. کہا بس اتنی سی بات ہے. کہا بس ایک پیالہ دودھ دیا، بڑے آسانی کے ساتھ لے گیا اور ان کے ساتھی کے پاس پہنچا کے واپس آیا. کہا حضور آپ کا کام کر دیا، آپ بتائیے کہ خدا سے ڈرنے کا طریقہ کیا ہے. کہا کہ پہنچا دیے. کہا ہاں حضور پہنچا دیا. کہا ایک خطرہ بھی نہیں گرا. کہا بالکل نہیں گرا، اگر گرتا تو یہ مسٹینڈا جس کو آپ لگائے ہیں وہ جوتے نہیں مارتا. بزرگ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ راستے میں تو بازار بھی ہے، کیا نہ بازار میں رعنائیاں نہیں تھی، بے پردگی نہیں تھی، عورتیں بے حیا موجود نہیں تھی، تم نے دیکھا کہ نہیں؟ کہا حضور ادھر کہاں سے نگاہ اٹھتی، مجھے تو اپنی عزت کی پڑی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ ایک قطرہ بھی گر جائے اور یہ جوتے مارنے لگے. اس عزت کے خوف کی وجہ سے ایک قطرہ بھی گرنے نہیں دیا، میری نگاہیں ادھر سے ادھر بھٹکی نہیں، اور جو کام آپ نے دیا تھا میں بخوبی انجام تک پہنچا دیا. بزرگ فرماتے ہیں کہ تمہیں چند لوگوں سے اتنا خوف ہو گیا. بازار میں کتنے لوگ ہوں گے؟ چھوٹا بازار ہے تو 500 لوگ، 1000 لوگ، بڑا بازار ہے تو 2000 4000 5000 10000 1 لاکھ لوگ ہوں گے. اتنے لوگوں کے سامنے تمہیں جوتا مارا جائے تو تمہیں شرمندگی ہوگی. قیامت کا کیا خیال ہے کہ اولین سے آخرین تک ہوگی. آدم علیہ السلام کی امتی سے لے کر قیامت آنے تک نبی کی امتی تک جتنے لوگ ہوں گے وہ سب اس میدان میں موجود ہوں گے. کیا خیال ہے وہاں پر بے عزتی ہو تو؟ وہ کہنے لگا کہ حضور پھر کیا کیا جائے؟ کہا یہی تو خیال ہے جو ہمیں گناہوں میں نہیں پڑنے دیتی. ہم دنیا میں عزت کو برداشت کر لیتے ہیں کہ ہماری بے عزتی ہو جائے، لیکن آقا کے سامنے بے عزتی نہ ہو، وہاں منہ دکھانے کے قابل رہے. یہی نسخہ ہے. یہ خیال اگر آ جائے کہ خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو بندہ کبھی گناہوں میں پڑ ہی نہیں سکتا. اور جب رب نے اتنا ہمیں دیا ہے کہ ہمارے عیبوں کو دوسرے کے سامنے ظاہر نہیں فرماتا تو پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے نا کہ کوئی گناہ ایسا نہ کرے کہ جو ہمارا رب جانے. جان رہا نا کوئی بھی گناہ ایسا ہوگا تو رب نہ جانے، کوئی جانے نہ جانے تو رب جان رہا ہے نا. تو جس رب نے ہماری عزت بچائی ہوئی ہے کہ اندر کی باتیں باہر تک نہیں لاتا، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. آج کا نوجوان تو اتنا بے سود ہو چکا ہے کہ اگر کسی کو سمجھائیے تو پتہ ہے لوگ آسانی سے کیا کہتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا. سمجھ رہی بات؟ جو ہوگا کیا دیکھا جائے گا. جب قبر میں وہ نیلی آنکھوں والے فرشتے آئیں گے جن کے ناخون اتنے بڑے ہیں کہ ایک بار اگر کسی کو زمین میں دھسائے تو 70 گز تک وہ زمین کے اندر چلا جائے
पता है आपको, जाने के बाद कोई अमल बाकी नहीं रह जाता है। हदीस पाक में जो 3 सदक़े जारिया कहा गया है, वही चीजें बाकी रह जाती हैं। और वो भी चीजें कब कि जब आप ईमान के साथ दुनिया से गए हैं तब। वरना काफिरों के ताल्लुक से आया है कि कुरान अजीम में कि कल कहेगा मैदान महशर में, या लैतनी कुन्तु तुराबा, ऐ काश कि मैं मिट्टी होता कि कम से कम दुनिया में लोग मुझ पर चप्पल रख के चले होते, कम से कम रब के सामने खड़े होने से तो मैं बच जाता। ये ख्याल अगर रहे ना तो बंदा गुनाहों से बचता रहेगा। ये ख्याल हमें रब के सामने ये ख्याल रहे तो गुनाहों से बचता रहेगा। और दूसरा अपने नफ्स पे कंट्रोल। रमजान में शैतान बंद हो जाता है ना, आपका अकीदा है ना, हदीस में है कि रमजान में शैतानों को जकड़ लिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। आपका अकीदा है ना? अरे कहीं ना सुभान अल्लाह, बैठ जाए, भारी नहीं गुजर रहा, सख्त जुमले नहीं ना बोल रहा हूँ मैं कि सर से गुजर जाए, नहीं मेरे भाई, मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताऊं कि कम से कम आपके दिमाग और ख्याल में ये बातें गूंजे और बदलाव पैदा हो। अब रमजान में शैतान को कैद कर लिया जाता है, फिर भी लोग गुनाह करते हैं, रोजा नहीं रहते हैं। कहाँ से? ये हमारा नफ्सी है जो हमें बिगाड़ता है। रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना। कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, साल भर तक शैतान भगाते भगाते आपके नफ्स को इतना आमादा कर दिया कि अब शैतान की जरूरत नहीं, वो आराम कर रहा है या कैद में है। आपका नफ्स आपको गुनाहों की तरफ माइल कर रहा है। और ये नफ्स को ठंडा करने का सबसे आसान तरीका क्या है? मौत को याद करना। मौत को याद कीजिए, देखिए आपका दिल नरम हो जाएगा। आपको ख्याल आने लगेगा कि मरना है, हिसाब देना है, रब के सामने हाजिर होना है, उन सिरात में जाना है, कब्र की उन अंधेरी कोठरी में भी हमें जाना है। मौत को याद करके देखिए। एक मोहतरमा आती है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के पास और करती है, सैयदा तैयबा ताहिरा, मुझे कोई अमल बताइए जिसे करके मैं जन्नत जा सकूं, मेरा दिल नरम हो जाए। इसलिए कि अगर मैं किसी से बातें करती हूँ तो लगता है कि मैं झगड़ा कर रही हूँ। कोई अमल तो बताइए जिसे करके मैं जन्नत, मेरा दिल नरम हो जाए। बड़ा सख्त है मेरा दिल। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, तुम्हें सरकार की हदीस नहीं मालूम है? सरकार ने फरमाया है कि जो कोई दिन भर में मौत को 20 मरतबा याद कर लेगा, उसका नाम शहीदों में लिख दिया जाएगा, शहीदों में दर्ज हो जाएगा। वो चली गई। कुछ हफ्ते के बाद वापस आती है और कहती है, सैयदा तैयबा ताहिरा, मेरा दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त था, लेकिन जब से मैं मौत को याद करने लगी हूँ, मेरा दिल मोम से भी ज्यादा नरम हो गया है। ये क्यों कर होता है? जब आदमी हकीकी तौर पर याद करे तब, सिर्फ ऊपर से हाँ हम भी याद करते हैं, ये तसव्वुर के साथ याद करे। याद रखिए, मौत की आरज़ू करना जायज नहीं है। कोई आरज़ू करे कि काश मैं मर जाता या मैं मर जाऊं, मेरी मौत आ जाए, ये जायज नहीं है करना ऐसी दुआ, या ऐसा कहना जायज नहीं है। लेकिन हाँ, मौत को याद करना कार्य सवाब है, शहीदों में दर्ज किया जाता है, नाम लिखा जाता है। अब आखिर बात कह के मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ, 2-3 मिनट और समाप्त कर ले बस। मौत को याद करने का कैसा जज्बा होना चाहिए, आइए हम सहाबा से सीखते हैं। उमर फारूक है, अशरा मुबशरा में से है, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले,